اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طلبات السلام علیکم۔ میرا نام صوبی اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت ششم باب چہارم اخلاق و آداب سبق حقوق العباد۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ حقوق العباد، حقوق جو ہے وہ حق کی جمع ہے اور عباد جو ہے وہ اب سے نکلا ہے، اور عبد کا مطلب بندہ اور اس کا مطلب ہے بندوں کے حقوق۔ حقوق سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جن کا ادا کرنا جو ہے وہ ہر کسی کے ذمہ جو ہے وہ لازم ہے۔ اب ہم اس کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو ہے نا دو طرح کی ذمہ داریاں عائد کی ہیں جن کا ادا کرنا جو ہے نا بے حد ضروری ہے انسانوں پر۔ ایک ہے عبادت کرنا، عبادت الہی، بندگی اور شکر گزاری، مطلب یہ حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہے، یعنی ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ انسانوں کی خدمت اور ہمدردی، مطلب انسانوں کی خدمت اور ہمدردی، مطلب انسانوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے، تو اسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ مطلب روزمرہ زندگی میں ہمارا سب سے جو قریبی تعلق ہے وہ والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، پڑوسیوں، اساتذہ اور دوستوں سے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو قریبی تعلق دار مطلب آپ کے اساتذہ بھی ہیں، پڑوسی وغیرہ جن سے ہوتا ہے، اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ اچھے رویے کے جو ہیں یہ حقدار ہیں، اور سب انسانوں سے اچھے سلوک اور ہمدردی کے رویے کی جو ہے وہ بے حد اہمیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کے حقوق جو ہیں وہ مقرر ہیں جنہیں یعنی حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور ان حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ ہم سب پر فرض ہے۔ اور ایک دوسرے کے حقوق جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کرنے سے جو ہے نا وہ اچھا معاشرہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ ایک کہ ہم حقوق و فرائض کا آپس میں جو ہے نا حقوق اور فرائض کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ایک کے حقوق ہوں گے تو دوسرے کے فرائض ہوں گے، اور اسلام میں بندوں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسان کے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، دوسرے لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ ایک انسان کے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں، تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو ہیں وہ 6 حقوق ہیں، اور یہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو ہیں 6 حقوق ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ سوال کا جواب دینا، جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا ہے۔ دوسرا مریض کی عیادت کرنا، جب مطلب کوئی بیمار ہو جائے تو آپ نے اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا ہے، مطلب اس کو دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ جنازے کے ساتھ جانا، مطلب اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، اور اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو آپ نے قبول کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد چھینک کا جواب دینا ہے آپ نے، اور اس کے لیے جو چھوٹا پوائنٹ ہے اس کے لیے وہی چیز پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کریں، مطلب جو آپ نے اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی آپ نے جو ہے وہ دوسرے کے لیے جو ہے وہ چیز کیا کرنی ہے، پسند کرنی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے والدین کے حقوق۔ انسانوں کے قریبی تعلق دار والدین کے حقوق انسانوں کے قریبی تعلقات میں سب سے اہم اور قریبی تعلق جو ہے وہ والدین اور اولاد کا ہے۔ والدین جو ہیں وہ اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں اولاد کی پرورش، ترقی، خوشحالی اور اچھی تربیت کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ اولاد کے آرام کے لیے دن رات مشقت کرتے ہیں ماں باپ، اور ان کی دیکھ بھال اور ترقی کے لیے کوئی بھی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اس لیے وہ اس بات کے مستحق ہیں، مطلب آپ کے جو والدین ہیں وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان سے بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو پالنے میں اس وقت جب وہ چھوٹے تھے، مطلب جب آپ لوگ چھوٹے تھے تو آپ کے والدین نے آپ کو جس طریقے سے پالا، تو جب وہ بوڑھے جائیں گے تو آپ نے ان کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرنا ہے، کس طریقے سے پیش آنا ہے، تو وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے، مطلب وہ بھی اچھے سلوک کے جو ہیں مستحق ہیں، حقدار ہیں۔ والدین کی اولاد پر حقوق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے واضح ہدایات جو ہیں وہ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی حقوق کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ احسان کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور احسان کا مطلب ہوتا ہے نیکی، بھلائی کرنا یا مہربانی کا برتاؤ کرنا، مطلب اچھے طریقے سے پیش آنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبِالْوَالِدِينَ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں احسان کا مطلب ہے کہ ہم ان کے حقوق سے بڑھ کر جو ہے نا ان کا خیال رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ادب و احترام اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی جو ہے بہت تاکید فرمائی ہے، اور سب سے زیادہ حسن سلوک کا جو مستحق ہے، جو حقدار ہے، وہ ماں کو قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے بارے میں فرمایا کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی جو ہے وہ تاکید کی ہے۔
ایک مرتبہ کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، مطلب آپ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے اور انہوں نے پوچھا آپ سے کہ میرے جو ہے نا حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص نے دوبارہ دوسرے وسلم سے پوچھا تو آپ نے دوسری دفعہ بھی یہی فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھا تو آپ نے تیسری دفعہ یہی فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اور پھر چوتھی دفعہ اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا جو ہے وہ حقدار ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور ماں باپ کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ اور اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے والدین میں سے اگر کوئی بھی دونوں میں سے کوئی بھی جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں تو ہمیں ان کے آگے جو ہے نا اف تک بھی نہیں کہنی، تو ہمیں ان کے ساتھ ادب و احترام سے جو ہے نا وہ بات جو ہے چیت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے تو اب ہم نے یہاں پر پڑھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت جو ہے ماؤں کے قدموں تلے ہے، اسی طرح جو ہے ماں جو ہے جب بھی اگر ماں بدعا بھی دیتی ہے تو وہ دل سے بدعا نہیں دیتی، اس لیے ماں کی جو ہے وہ بدعا بھی جو ہے قبول نہیں ہوتی، لیکن باپ کی جو ہے وہ بدعا جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ عرش تک جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مطلب ہم سے اگر والدین ہم سے راضی ہیں تو ہمارا رب بھی جو ہے وہ ہم سے کیا ہے، راضی ہے۔ راضی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، آپ کو اپنے پیرنٹس کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہوں گے تو آپ کا رب بھی جو ہے وہ آپ سے راضی ہوگا، اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو آپ کا رب بھی جو ہے وہ آپ سے کیا ہے، ناراض ہے۔ اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے والدین کے حقوق میں سے کچھ یہ ہیں، مطلب اگر والدین کے حقوق ہیں تو وہ کیا ہیں، اولاد کے کیا ہیں، وہ فرائض ہیں۔ والدین تو نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کے آرام و آسائش اور کھانے پینے کا خیال رکھا جانا چاہیے، مطلب ہمیں اپنے والدین کی آرام اور کھانے کا جو پینے کا خیال رکھنا چاہیے، ان سے ہمیشہ نرم لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ ہم نے آیت میں بھی پڑھا تھا کہ ان کے ساتھ ہمیں جو ہے اف تک بھی جو ہے نا یہ ورڈ ہم نے استعمال نہیں کرنا، بلکہ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، نرم لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ اور اگر والدین مسلمان نہ ہوں تو تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک میں جو ہے کوئی کمی نہ کی جائے، مطلب دین اسلام میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کے والدین جو ہیں وہ اگر مسلمان نہیں ہیں، یعنی کافر ہیں، تو تب بھی آپ نے ان کے ساتھ بدلے میں کیا کرنا ہے، مطلب اس نے سلوک میں کوئی مطلب اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ان سے پیش آنا ہے۔ مسلمان والدین کی وفات کے بعد جو ہے ان کے لیے دعا و استغفار کی جائے، والدین کی طرف سے کی گئی جو جائز وصیت ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، والدین کی وفات کے بعد ان کے رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھا سلوک جو ہے وہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑا نیک سلوک یہ ہے کہ انسان اس شخص سے بھی بہت اچھا سلوک کرے جس کے ساتھ اس کے والد کا محبت کا رشتہ تھا۔ اولاد کے حقوق اب ہم پڑھتے ہیں۔ اولاد کے حقوق جو ہیں وہ اس میں اب یہ اولاد کے حقوق ہیں تو یہ والدین کے فرائض ہوں گے، اولاد کے حقوق جو ہیں وہ ماں باپ کے فرائض ہیں اور ان کی ادائیگی کیا ہے، لازمی ہے۔ اسلام سے قبل مطلب دین اسلام سے قبل پہلے جو ہے بعض لوگ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو غربت کے ڈر سے مار دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع فرمایا تھا کہ زندہ درگور کر دیا جاتا تو ان کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، کیونکہ ان کو اور تمہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں، یعنی رزق پہنچانا مطلب خالق مالک اور رزق دینے والا کون ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے کہ ہم اس کی پرورش نہیں کر سکتے یا پھر ان کی پرورش نہیں پال سکتے تو کیا کر دیتے تھے، اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، کیونکہ ان کو اور تمہیں ہم عید جو ہیں وہ رزق دیتے ہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق بچے کی پرورش کریں، ان کی بہترین تربیت کریں، ان کی صحیح تعلیم کا بندوبست کریں،
ان کی جائز ضروریات اور حاجتوں کو اپنے وسائل کے مطابق جو ہیں وہ پورا کریں، اور ساری اولاد کے ساتھ جو ہے وہ برابر سلوک کریں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی ساری اولاد کے ساتھ جو ہے برابر سلوک کریں، بیٹے بیٹی یا چھوٹے بڑے کی تمیز نہ رکھیں۔ یہ نہیں کہ یہ ہے تو بیٹے کو بولیں کہ ہر چیزیں یہ چیز جو ہے بیٹے کو دینی چاہیے، یا اس طریقے سے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے یا واٹ ایور کوئی بھی کام کر تو اس میں نہیں اچھا نا یہ چھوٹا ہے اس کو چھوڑ دو ابھی، یا تو ان سے ہمیشہ جو ہے نا وہ شفقت اور محبت کا سلوک کریں اور ان کو برائی سے بچائیں اور نیک سیرت بنائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر جو ہیں وہ عمل کر سکیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی خود بھی نیک عمل کرو اور اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ نیکی کی تلقین جو ہے وہ کرتے رہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر تحفہ جو ہے نا اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ مطلب اس سے بہترین تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنی اولاد کو جو ہے نا وہ اچھی تعلیم جو ہے نا وہ آپ نے تربیت اس کی کرنی، یہ بہترین تحفہ ہے ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نیکی و پرہیزگاری کا عملی نمونہ بنیں تاکہ بچے بھی جو ہے نا وہ ان کے نقش قدم پر چلیں، کہ جیسا ان کے ماں باپ کریں تو ویسا وہ جن کے نقش قدم پر چلیں۔ والدین اپنے بچوں سے محبت و شفقت کا رویہ اپنائیں، اور بیجا روک ٹوک جو ہے بچوں کی شخصیت پر جو ہے برا اثر ڈالتی ہے۔ بلا کسی وجہ کے روک ٹوک جو ہے وہ ہر بات پر جو ہے وہ نہ کریں، اور نصیحت کرنی بھی ہے تو سب کے سامنے نہیں، بلکہ اس نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا کہ جو آپ سب کے سامنے کرتے ہیں، بلکہ علیحدگی میں اس بچے کو سمجھائیں تو وہ زیادہ جو ہے بہتر اس پر وہ نصیحت جو اثر کرے گی۔ بچوں کے ساتھ حسن سلوک والدین اور اولاد کے درمیان محبت اور اطاعت کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے۔ اسلام سے قبل جو ہے وہ اسلام سے پہلے جو ہے بیٹیوں پر جو ہے وہ ظلم کیا جاتا تھا، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور انہیں والدین کے ترکے میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، مطلب جائیداد میں وراثت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں تھا۔ اسلام نے ان غلط رسم و رواج کا کیا کر دیا، خاتمہ کر دیا۔ اب ہم اساتذہ کے حقوق کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ مقدس فریضہ ہے۔ اساتذہ جو ہیں وہ نئی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو سنوارتے ہیں، انہیں اچھا انسان بناتے ہیں، زندگی کے آداب سکھاتے ہیں، انہیں معاشرے کا اچھا شہری بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استاد کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ معاشرے کے دوسرے افراد سے جو ہے وہ بلند ہے، مطلب بلند اونچا ہے۔ اسلام نے انہیں روحانی والدین کا جو ہے وہ درجہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک مجھے جو ہے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن سے تم علم سیکھتے ہو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، مطلب اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے کیا ہیں، وارث ہیں۔ انسان جو ہے وہ جس سے بھی کچھ سیکھے اس کا احترام جو ہے وہ اس پر فرض ہے، اور استاد کی جو حیثیت ہے وہ روحانی ماں باپ کی سی ہے، اور اس کا حق جو ہے اپنے شاگرد پر اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک والدین کا جو ہے وہ اولاد پر۔ ماں باپ ہمیں دنیا میں لاتے ہیں اور اساتذہ جو ہیں وہ اچھی زندگی جینے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ والدین کے ساتھ ساتھ استاد کا بھی ادب و احترام جو ہے لازم قرار دیا گیا ہے۔ استاد اس ہستی کا نام ہے جو اپنے شاگردوں کو علم کے ذریعے سے آراستہ کرتے ہیں اور ان کی اخلاقی تربیت کر کے معاشرے میں اعلیٰ مقام تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے جو جس قدر استاد کا ادب کرتا ہے وہ اتنی جلد کامیابی کی شارہ پر گامزن ہوگا، اور جو لوگ اپنے استاد کا احترام جو ہے وہ نہیں کرتے وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے اور ہمیشہ اپنی منزل سے دور ہی رہتے ہیں۔ علم کو نعمت و دانائی سے جو ہے وہ تعبیر کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد بار تعالیٰ ہے کہ جس کو دانائی جو ہے ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی۔ پڑھو اور آپ کا رب بڑا ہی کرم والا ہے جس نے سکھایا قلم کے ذریعے، اور انسان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ مہربانی فرمائی ہے کہ اس سے جو ہے وہ قلم کے استعمال کا جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ سکھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بحیثیت معلم بھی بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم جو ہے وہ بجا لانے کی کو اپنی خوش قسمتی جو ہے وہ خوش قسمتی خیال کرتے، اور اپنی آواز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند جو ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ اساتذہ جو ہیں وہ طالب علموں کی ذہنی تربیت کرتے ہیں، اس لیے وہ ان کے محسن ہیں۔ اساتذہ کو جو درجہ والدین سے کسی طرح کم نہیں ہے، جس طرح والدین جو اولاد کی جسمانی تربیت کرتے ہیں اسی طرح
طرح اساتذہ جو ہیں وہ ان کی روحانی اور ذہنی تربیت کرتے ہیں۔ اساتذہ کا یہ حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے اور شاگرد ان کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھیں، ان کی ہدایت پر عمل کیا جائے، ان کی بات جو ہے وہ غور سے اور توجہ سے سنی جائے، معاشرے میں ان کو باوقار مقام جو ہے وہ دیا جائے۔ اسی طرح اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں پوری کریں اور شاگردوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں اور ان کی تعلیم و تربیت پر جو ہے پوری توجہ دیں۔ جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں ہر نماز کے بعد اپنے استاد اور والد محترم کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں، اور میں نے کبھی بھی اپنے استاد محترم کے گھر کی طرف اپنے پاؤں دراز نہیں کیے، حالانکہ میرے گھر اور ان کے گھر کے درمیان 7 گلیوں کا جو فرق ہے یا واقع ہے، اور میں ہر اس شخص کے لیے استغفار کرتا ہوں جس سے میں نے کچھ سیکھا یا جس نے مجھے علم پڑھایا۔ اب ہم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انسان کی خوشی کا دار و مدار جو ہے وہ اس کے قریبی لوگوں پر ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے آرام اور دکھ سکھ کا خیال رکھیں گے تو ان کی زندگی جو وہ پرسکون ہوگی اور اچھا معاشرہ بنے گا، اور ہر مہذب معاشرہ جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی پر جو ہے وہ زور دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں، جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، مطلب جن کا قبضے میں سرونٹس کی بات کی جا رہی ہے، ان سب کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، احسان کرو، کہ خدا جو ہے احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، مطلب ان سب کے ساتھ ہمیں نیکی اور بھلائی اور مہربانی سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ اس سے ترکے کا وارث بھی نہ بنا دیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بار بار جو ہے وہ وصیت کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کہ ہمسائے کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ پڑوسیوں کو جو ہے وہ جائیداد میں سے بھی جو ہے نا اس کا وارث جو ہے وہ حصہ دینا ہے آپ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جو سیر ہو کر کھانا کھائے، مطلب پیٹ بھر کر کھانا کھائے، اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوک کی حالت میں جو ہے وہ رات گزارے۔ مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو کہتے ہیں، تو مطلب وہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا یا مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ خود تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن اس کا جو پڑوسی ہے وہ بھوکی حالت میں جو ہے وہ مطلب بھوک کی حالت میں جو ہے وہ رات گزارے۔ اسلام نے تاکید کی ہے کہ ہمسایوں کی عزت و آبرو کی جو حفاظت کی جائے، انہیں کسی قسم کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور پڑوسی کی طرف سے جو ملنے والی تکلیف ہے اس پر صبر کیا جائے۔ ہمسایوں کے حقوق کی اس قدر اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ پڑوسی جو ہے نا وہ قربت کی وجہ سے ہمارے دکھ درد اور مصیبت میں ظاہر بات ہے سب سے پہلے کام آتے ہیں، وہ خوشی اور غم کے موقع پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے پہنچتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش آنا جو ہے وہ کیا ہے، ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی گوشت پکائے تو اس میں سے شوربہ زیادہ کر دے اور کچھ پڑوسیوں کے یہاں بھی بھجوا دے، کہ آپ اس میں جو ہے نا وہ پانی شوربہ پانی تھوڑا ڈال دیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے پڑوسیوں کے گھر جو ہے نا بھجوا دینا ہے۔ اسی طریقے سے جو رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنے والا جو ہے وہ جنت میں داخل جو ہے وہ نہیں ہوگا، مطلب ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے بلکہ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس شخص کے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں۔ جس شخص کے لیے اللہ کے ہاں نیکی لکھی جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اب ہم اس سبق کی جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندے پر سب سے زیادہ احسانات جو ہیں وہ کس کے ہیں، وہ والدین کے ہیں۔ سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار کون ہے؟ ماں۔ رب کی رضا کس کی رضا میں پوشیدہ ہے؟ والد۔ کوئی باپ جو ہے اپنی اولاد کو کس عطیے سے بہتر کوئی چیز نہیں دے سکتا۔ تعلیم۔ اسلام میں استاد کا درجہ کیا ہے؟
روحانی والد خالی جگہ پر کریں. یہ جو صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، خالی جگہ پر کریں اور درست والوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. یہ کام آپ نے جو ہے اپنی بک پر کرنا ہے اور جو سوال جو ہے وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ کرنے ہیں. خالی جگہ پر کریں. انسانوں کے آپس کے تعلقات میں سب سے قریبی تعلق جو ہے والدین اور اولاد کا ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے ادائیگی کے لیے احسان کا لفظ استعمال کیا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار جو ہیں والدین ہیں. والدین کی طرف سے کی گئی جائز وصیت کو پورا کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا جو ہے وارث قرار دیا ہے. وہ شخص مومن نہیں جو خود سیر و کھانا کھائے اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. پڑوسی کی جانب سے ملنے والی تکلیف پر جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے. درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. انسانوں میں سب سے پہلے ہمسایوں کے حقوق کو لازمی قرار دیا گیا. کراس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں سب سے زیادہ اس نے سلوک کی مستحق ہے. ٹک. والدین کا فرض ہے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر بچے کی پرورش کریں. کراس. اساتذہ کا درجہ والدین سے کسی طرح کم نہیں. ٹک. گھر کے قریب رہنے والے شخص کو ہمسایہ کہتے ہیں. ٹک. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جو ہے سبق سمجھ آئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.